بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التلبید، بالوں کو گوند وغیرہ سے چپکا کر جما لینا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بال مبارک کے سلسلے میں چیزیں ذکر فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے ہوتے تھے اس کو بھی اگلی روایت میں وفرا لما جمعہ کو نقل کیا، اور اب یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام کے اندر چونکہ تلبید فرمائی تھی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی روایتیں ہیں۔ پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یقول من ظفر فلیحلق، جو شخص سر کے بالوں میں گوند وغیرہ جمائے تو چاہیے کہ وہ سر منڈوائے، اور جیسے احرام کے بالوں کو جما لیتے ہیں اس طریقے سے بغیر احرام کی حالت میں نہ جماؤ۔ ولا تشبہوا بالتلبید، تلبید کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملبدا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال جمائے ہوئے تھے۔ تلبید کا معنی ہے گوند وغیرہ سے سر کے بالوں کو چپکانا تاکہ وہ بکھر کر ادھر ادھر نہ ہو جائے اور غبار وغیرہ سے محفوظ رہے، اور تزفیر کا معنی ہے سر کے بالوں کی چوٹیاں بنانا۔ آگے جو تزفیر کا لفظ بھی آ رہا ہے اس کے بعد والی روایت میں بھی، تو دو چیزیں ہیں۔ حدیث شریف میں تلبید کی مشابہت سے منع فرمایا، لا تشبہوا بالتلبید، تو اب دو مطلب ہوئے، تلبید ہی کرو، تلبید کی مشابہت مت کرو، چوٹیاں مت بناؤ اس لیے کہ عورتوں سے مشابہت ہو جاتی ہے، اس کے بجائے بالوں کو چپکا دو۔ ایک تو قصد اور ارادے سے تزفیر کرنا ہے، اور ایک بڑے بال والوں کی تزفیر ہو ہی جاتی ہے۔ عموماً آپ دیکھتے ہیں جن کے سر کے بال بڑے ہوتے ہیں تو نیچے سے پھر وہ جڑ جاتے ہیں، تیل وغیرہ لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو یہ تلبید کی مشابہت ہوئی، اور تلبید یہ ہوئی کہ سارا کا سارا چپکا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کے موقع پر اس طریقے سے فرماتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چنانچہ روایت میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تلبید والا دیکھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں پہلے تلبید اور تصفیر کا احرام سے نکلنے کے لیے حکم بیان کیا کہ جس شخص کے بال گوندے ہوئے ہو یا اس نے بالوں میں چوٹیاں بنائی ہوئی ہو تو احرام سے نکلنے کے لیے وہ حلق کرے، قصر اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، یا حلق اس کے قصر کے مقابلے میں افضل ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بات۔ لیکن احرام کے علاوہ عام حالات میں آدمی تلبید اور تصفیر کرے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ دونوں چیزیں مکروہ ہے، اس لیے آگے فرمایا لا تشبہوا بالتلبید، احرام کے علاوہ تلبید کسی شکل اختیار نہ کرو کہ بالوں کو چوٹیاں بنانے لگو۔ جب چوٹیوں سے منع کیا تو یقینی بات ہے کہ تلبید یعنی چپکانے سے بدرجہ اولا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کراہت محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبید والا دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی بظاہر مخالفت لازم آتی ہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلبید کی تشبیہ سے جب منع کر رہے ہیں تو تلبید سے بدرجہ اولا منع کر رہے ہوں گے، یا یہ کہ تلبید سے ممانعت نہیں کر رہے ہیں، تصفیر کی ممانعت کر رہے ہیں، تب تو تائید ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلبید کو ذکر کرتے ہیں، اور حضرت ابن عمر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلبید کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ظاہر میں یہی محسوس ہو رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلبید کی تشبیہ سے بھی منع کرتے ہیں تو تلبید سے بھی منع فرما رہے ہیں۔ اب یہ مطلب ہوگا کہ عبداللہ ابن عمر جو حالت بتلاتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی حالت کو بتلاتے ہیں، اس سے گویا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید فرماتے ہیں کہ والد محترم جو تلبید کی تشبیہ سے منع کرتے ہیں وہ احرام کے علاوہ میں کر رہے ہیں، اور میں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبید والا دیکھا وہ حالت احرام میں تھا، اس لیے دونوں کے اوقات بدل گئے، دونوں کے حیتیں اور شکلیں دونوں وقت کی الگ الگ ہو گئی، اس لیے عام حالات میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا تلبید کو منع فرماتے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے معلوم ہو رہا ہے، اور ابن عمر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو حالت احرام میں تو دیکھا حج عمرہ وغیرہ کے موقع پر، لیکن عام احوال میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کا
دونوں طرح سے اس طریقے سے جواب دیا گیا۔ کچھ حضرات نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے بال چپکائے تھے اور پھر حلق کیا تھا، تو تلبید والے کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ قصر نہ کرے بلکہ حلق کرے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں سنتوں پر عمل ہو جائے۔ اس طرح بالوں کی چوٹیاں بنا کر تلبید کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے کو بھی، اگر وہ کر رہا ہے اس طرح چوٹیاں بنا رہا ہے، اس نے پورا تلبید نہیں کیا تو اس کے بال بھی ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، تو اس کو بھی بہتر یہ ہے کہ بعد میں وہ حلق کروائے۔ تو اصل اور اعلیٰ شکل جو ہے وہ تلبید کی ہے، تصفیر تو اس کے ادنا شکل پہلے تصفیر ہوتی ہے، بڑے بال والوں کے لیے تیل لگاتے ہیں تو، اور پھر قصد و ارادے سے وہ اس کی تلبید کرے تو گون وغیرہ سے اس کو پورا چپکا دیتے ہیں۔ تو اصل کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رغبت دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چوٹیاں بنا کر تلبید کی شکل اختیار کرنے کے بجائے اصل تلبید ہی کو اختیار کرو، اس لیے کہ تلبید کی مشابہت سے منع کیا ہے، تلبید ہی کرو اور اسی پر عمل کرو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو باتیں ہیں، چونکہ بڑے بال والے تلبید بھی کرتے ہیں تصویر بھی کرتے ہیں، تلبید عموماً کم کرتے ہیں اور تصویر ہی رکھتے ہیں، اس لیے کہ تلبید میں پھر پریشانی ہوتی ہے، سفر میں ہو تب تو تلبید ہوتی ہے، لیکن گھروں پر ہوتے ہیں تو تصویر کرتے ہیں۔ بالوں کی چوٹیاں وہ خود بن جائے تو الگ ہے، اور بنائیں یہ مناسب نہیں ہے، اس سے منع فرمایا۔ لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ممانعت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں سے مشابہت کی اختیار کی بنیاد پر یہ چیز فرمائے۔ باب الفرق، مانگ نکالنا، سر کے بیچ میں سے، جیسے ہمارے یہاں عورتیں بال بناتی ہے اور سر کے بیچ میں مانگ نکالتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے موافقت اہل الکتاب فیما لم یؤمر بھی، مانگ کے متعلق آگے روایت آ رہی ہے۔ پہلے تو یہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں میں یہود اور نصارہ کی موافقت کرتے تھے مشرکین کے مقابلے میں جن باتوں کے سلسلے میں کوئی وحی نازل نہ ہوئی ہو، اور اس کو کرنا ہے۔ امور عادیہ میں سے کچھ چیزیں ہیں جس کے سلسلے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت کرتے تھے، اس لیے کہ 4000 سالہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہود کا مذہب چلا اور عیسائی مذہب چلا، یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، تو یہ اتنی لمبی مدت اہل کتاب سے وابستہ رہے تو یقیناً ان میں جو چیزیں آئی ہوگی وہ کہیں نہ کہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق آئی ہوگی، اس کے مقابلے میں کفر شرک کرنے والوں کے یہاں اس کا تصور نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے عادی امور کے اندر اہل کتاب کی موافقت کرتے تھے، لیکن یہ مکہ مکرمہ میں تھے، وہاں تک کا عمومی طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ وَقَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ، اہل کتاب اپنے بالوں کو لٹکایا کرتے تھے۔ وَقَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤُوسَهُمْ، اور مشرک لوگ بیچ میں سے مانگ نکالتے تھے۔ فَسَدَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم نَاصِيَتَهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی پر بالوں کو لٹکانا شروع کیا۔ ثُمَّ فَرَّقَ بَعْدُ، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مانگ بھی نکالی، لیکن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ بیچ میں ایک روایت رہ گئی جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل فرماتے ہیں، یقول لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لا یزید علی ہؤلاء الکلمات۔ یہ مزید تائید ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل ملبنا، جب آپ تلبید کر لیتے تھے یعنی بالوں کو گوند لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام کی نیت کرتے تو احلال کرتے، احلال کی یہی شکل ہے لبیک اللہم لبیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، ساری تعریفیں، نعمتیں اور ملک آپ ہی کے اختیار میں ہیں، لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو سارے حاجیوں کی زبان سے یہی کلمات نکلتے ہیں، ایک ہی کلمے میں سب کو جوڑ دیا، لا یزول علی ہؤلاء الکلمات۔ آگے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی پڑھتے تھے، اس سے زیادہ کچھ لوگ اپنی طرف سے ملا دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر کوئی ملاتے نہیں تھے، یہ ذکر فرمایا گیا۔ آگے اس کے بعد ایک اور روایت، یا رسول اللہ ما شان الناس خلوا بعمرۃ ولم تحلل انت من عمرتک،
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں نے تو احرام کر لیا، عمرہ ادا کر لیا اور احرام کھول دیا، اور آپ نے احرام نہیں کھولا اپنے عمرہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کو تلبید کر دی ہے اور اپنی ہدی کو قلادہ باندھ کر میں لے آیا ہوں، یعنی ہدی کا جانور ساتھ میں ہے، لہذا جب تک میں اس کو ذبح نہیں کروں گا وہاں تک میں حلال نہیں ہوں گا۔ یہ روایت اس سے پہلے آ چکی ہے اور کتاب الحج میں بھی آپ سن چکے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے نکلے تھے، ایک جگہ پر مقام شریف کے قریب آئے مکہ مکرمہ کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنے عمرہ کے احرام کو، آپ اپنے حج کے احرام کو عمرہ کے احرام سے تبدیل کر دیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمرہ فرمایا اور پھر اس کے بعد حج فرمایا۔ صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ عمرہ فرمایا، لیکن جو اپنے ساتھ ہدی نہیں لے گئے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے احرام سے اب فارغ ہو سکتے ہو۔ تو 24 کو نکلے تھے ذی القعدہ کو، اور 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ 4 ذی الحجہ کو صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا، اور اب اس کے بعد 8 ذی الحجہ کی صبح کو نکلنا تھا مینا کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے یہ جو 3-4 دن رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام باقی رکھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں نے تو عمرہ کا احرام کھول دیا اور اپنے سادہ لباس میں آ گئے، اور آپ ابھی احرام کے لباس میں ہو۔ اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ، چونکہ لبت راسی، میں نے اپنے سر کے اوپر تلبید کر لی ہے، گوند وغیرہ چپکا دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پھر دوبارہ میں اس کو کھولوں تو پھر دوبارہ مجھے تلبید کرنی پڑے۔ اور دوسری بات، قلت ہدی، میں اپنی ہدی ساتھ میں لایا ہوں، اصل وجہ تو وہی ہے، فلا احل حتی انحر، لہذا جب تک عید کے دن یوم النحر کو میں اس جانور کو ذبح نہیں کروں گا وہاں تک میرے لیے احرام سے کھلنا نہیں ہے۔ تو اپنے ساتھ ہدی کا جانور، من تیسر من الہدی، آیت کریمہ میں بھی ذکر فرمایا کہ جو ہدی کو اپنے ساتھ لے جائے تو پھر ان کے لیے احکام اور مسائل یہی ہے۔ خیر روایت آ چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، لیکن دیگر صحابہ کے نام جو جانور نہیں لے گئے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھلوا دیا۔ یہ تمام روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلبید پر اشارہ کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تلبید کی تھی۔ باب الفرق، اس پر روایت آپ کو سنائی، ثم فرق بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کو سیدھا رکھتے ہیں اور مشرکین مانگ نکالتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ان کی یہود کی موافقت کے اندر، مشرکین کے مقابلے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدل فرمایا، لیکن ثم فرق بعد، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق فرمایا۔ مراد یہی ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالنے لگے۔ دوسری روایتوں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کانی انظر الی وبیس الطیب فی مفارق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم، قال عبداللہ فی مفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر بھی مانگ سر کے بالوں کو بیچ میں سے 2 حصوں میں تقسیم کرنا، بیچ میں جو پتی نکلتی ہے، ہیٹھا گجراتی میں جس کو بولتے ہیں عورتیں، تو اسے عربی میں فرق کہتے ہیں، اردو میں مانگ نکالنا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مانگ نہیں نکالی بلکہ سیدھے چھوڑ دیا۔ اہل کتاب کا طریقہ یہی تھا، مشرکین مانگ نکالتے تھے۔ تو جب مدینہ منورہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی مخالفت کی، اس لیے کہ یہ اصلی دین پر باقی نہیں تھے اور اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں ایجاد کیے ہوئے تھے، تو ان سے اپنے کو الگ کرنا تھا۔ روزے وغیرہ عبادتوں میں آپ سن چکے ہیں الگ کیا مسلمانوں کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کی چمک دیکھی آپ کی مانگ کے اندر، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تیل استعمال فرماتے تھے، تو تیل کی جگہ مانگ کے اندر چونکہ بال ادھر ادھر ہوتے ہیں تو بیچ کا تھوڑا سا پتا ہلکا سا خالی رہتا ہے، بیچ کی پتی، تو اس کے اندر چمک سر ہوتا ہے، تو وہاں چمک نظر آتی ہے، وہاں بال نہیں ہوتے ہیں، تھوڑا کچھ حصہ سر کا کھلا ہوا ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ کے اوپر چمک دیکھی، وہ کہاں پر؟ تو مفرق کا لفظ بتلایا۔ عبداللہ ابن رجا جو اس روایت کے راوی ہے، انہوں نے مفرق کا لفظ ذکر کرتے ہوئے یہ بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ کی جگہ پر، یعنی وہاں پر بیچ میں چمک نظر آ رہی تھی۔ باب الزوائی، چوٹیاں، گھیسو، اس کو اردو میں بولتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اور روایت، حدثنا ابو الولید و عبداللہ ابن رجا قال
حدثنا صوبة عن الحكم عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا کأنی انظر الى وبیس الطیب فی مفارق النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عبداللہ فی مفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مفرق واحد کا سیگا انہوں نے استعمال کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کا سیگا استعمال کیا. دونوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہر جز چونکہ الگ مفرق ہے اس اعتبار سے اس کو جمع کے سیگے سے استعمال فرمایا. اور عبداللہ ابن رجا اس کو مفرد روایت کو ذکر کرتے ہیں اور ان کی موافقت یہاں بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطہارت میں بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے اور دوسرے راوی آدم انہوں نے بھی ان کی موافقت کی ہے. تو واحد کا سیگا بھی ہے اور جمع کا سیگا بھی ہے. آگے اس کے بعد باب الزوائب. زوائبتن اس کی جمع ہے زوائب. سر کے بالوں کو جو چھوڑا جاتا ہے اور چوٹیوں کی شکل بن جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے زوائب. تو اس کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ میں نے رات گزاری اپنی خالہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات ان کے یہاں گزار رہے تھے. یعنی وہ باری ان کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اسی رات میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے معمولات کو وہ دیکھیں. اللہ پاک کا شکر ہے کہ انہوں نے رات گزاری بچے ہونے کی حالت میں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری رات کا جو منظر کھینچا. الگ الگ دوسری روایتیں بھی ہے کس طرح آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہاں چونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سر کے بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑے تھے تو گئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بال بڑے تھے اس کی طرف اشارہ ہے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے. فقمت علی یسارہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا. قال فاخذ بزوابتی فجعلنی عن یمینہ. آپ نے میرے بال پکڑے بڑے تھے اور مجھے دائیں جانب کھینچا. یعنی کھینچ کر نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شفقت اور محبت سے کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بزوائبی ان کی چوٹیوں کو پکڑا. فجعلنی عن یمینہ اور مجھے اپنی داہنی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسری ایک روایت ہے عمرو ابن حدثنا عمرو بن محمد قال اخبرنا حشیم قال اخبرنا ابو بشر بهذا وقال بزوائبتی او قال برأسی. ان روایتوں میں الفاظ الگ الگ ہے لیکن حاصل یہی ہے کہ مردوں کے لیے بالوں کی چوٹیاں بنانا ویسے تو مکروہ ہے لیکن چونکہ یہ بچے تھے تو زلفیں رکھنا جائز ہے. زلفوں کی صورت میں قدرے لمبے بال رکھنا بلا کراہت جائز ہے. لیکن چوٹیوں کی شکل بنانا یہ مناسب نہیں ہے. بن جائے وہ الگ ہے جیسے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں. خیر, تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے متعلق اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بال کے متعلق ذکر کیا. روایت کے الفاظ کے اندر بھی زوائبتی چھوٹے سے بال تھے, اوقال برأسی یا میرا سر پکڑا. راوی کو شک ہے. حاصل یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بال تھوڑے اتنے بڑے تھے کہ پکڑے جا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو سر پکڑا یا بال پکڑ کر ان کو اس طرح کھینچا لیکن کوئی تکلیف ہو اس طرح نہیں کیا. اس کے بعد ہے باب القضائی. قضا جیسے آج کل انگریزی انگلش کٹ کروائی جاتی ہے, سر کے کچھ حصے کو کاٹنا کچھ حصے کو رہنے دینا. عجیب و غریب قسم کی نئی نئی شکلیں نکلی ہے. رات دن دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوان مسلمان بھی پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں. کہیں دائیں جانب سے بائیں جانب سے بیچ میں کھڑے رکھتے ہیں, پھر ان کو کلر کرتے ہیں جیسے فلم کے اندر لوگ کرتے ہیں یا جیسی یوروپ سے شکلیں نکلتی ہے اس طریقے سے سب کے دل دادا مسلمان ہی سب سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ اس طرح کی شکلیں قضا کی حدیث شریف میں منع فرمایا. اسی طرح ہمارے طلبہ بھی بال کٹواتے ہیں تو حجام سے یہ کہا جائے کہ بھائی سارا بال اوپر سے لے کر نیچے تک ایک ہی نمبر سے کاٹا جائے. چونکہ نیچے کے بال سیدھے ہوتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ بال چھوٹے ہیں اور اوپر کے کھڑے رہتے ہیں, تو اس بنیاد کے اوپر کے بال اور نیچے کے بال میں کبھی کبھار نیچے کے بال اوپر کے بال کے برابر ہی ہوتے ہیں لیکن یہ شک ہوتا ہے کہ اوپر کے بڑے ہیں یا نیچے کے چھوٹے ہیں, تو پھر وہ اور کاٹتے ہیں یا مستقل انگلش کٹ ہی کاٹ دیتے ہیں. اس لیے ہمارے طلباء کو ان کو حجام کو یہی کہنا ہے کہ پورا مشین ہمارے سر کے اوپر ایک ہی طرح کا پھیرا جائے.
سائٹوں کے اوپر جو کن پتیاں ہیں اور وہاں پر ہلکا پھلکا تھوڑا کم ہوتا ہے صاف صفائی کرنے کے لیے. اسی طرح نیچے بھی کچھ لوگ لکیر کھینچتے ہیں تو وہاں پر تھوڑا کچھ ہوتا ہے, یا نیچے کچھ ہوتے ہیں چھوٹے تو اس کو بھی استورے وغیرہ سے صاف کرتے ہیں. تو یہ جو بچوں کے لیے اس زمانے میں طریقہ تھا کہ بچوں کے بال اس طرح کاٹتے تھے جاہلیت میں بھی, تو یہ کوئی نئی فیشن نہیں ہے, جاہلیت کی فیشن ہے, جدیدیت کی فیشن نہیں ہے. تو سر منڈوانا, کچھ بال رکھنا. حضرت عمر ابن نافع روایت کرتے ہیں حضرت نافع سے, جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے آزاد شدہ غلام, انہو سمیع عمر ابن عمر, کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا, آپ ارشاد فرماتے تھے میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ منع فرماتے تھے قضاء سے. قال عبید اللہ, اسی روایت کی سلسلہ سند کے اندر یہ گفتگو آ رہی ہے. مذکور راوی جو عبید اللہ ابن حفص ہے, حفص ابن عمر ابن حفص, تو یہ عبید اللہ فرماتے ہیں قلت مل قضاء, میں نے پوچھا کہ قضاء کس کو کہتے ہیں, تو اس کی وضاحت فرمائی. فاشار الینا عبداللہ, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہمارے سامنے اس کی وضاحت بتلائی. اذا خلق الصبی وترک ہا ہنا شعر وہا ہنا وہا ہنا فاشار لنا عبید اللہ الى ناصیتہ وجانبی رأسہ. روایت کو نقل کرتے ہیں ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ عبید اللہ کے حوالے سے. تو فاشار الینا عبید اللہ, ہمارے سامنے عبید اللہ نے وضاحت کی, یعنی قضاء کے متعلق پوچھا گیا تو قضاء کی جو تشریح کی گئی اس کو ذکر کرتے ہیں. عبید اللہ نے ہم سے اشارہ کیا کہ نافع یہ کہتے تھے کہ جب لڑکے کا سر منڈوایا جائے اور ادھر ادھر کچھ بال چھوڑ دیے جائے, عبید اللہ نے پھر اس کی تفسیر ادھر ادھر کی تشریح کی کہ پیشانی پر کچھ بال چھوڑ دیے جائیں یا سر کے دونوں جانب. عموماً یہ ہوتا ہے جب بال کٹواتے ہیں تو سر کے آگے کے حصے مشین کے ساتھ نہیں لگتا ہے, تو کبھی کبھار آگے کے حصے میں بال بڑے چھوٹ جاتے ہیں, تو اہتمام کر کے اس کو ایک تو چھوڑ دیا جائے اور ایک چھوٹ جائے. اگر چھوڑ بھی دیا ہے حجام نے تو ہم اس کو کہہ دیں کہ اوپر تھوڑا چاہے کینچی سے کاٹ دو, سر کے دونوں کونوں پر کچھ بال چھوڑ دیے جائیں. پھر عبید اللہ سے پوچھا گیا کہ یہی حکم جوان لڑکی اور لڑکے کے لیے ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے. نافع نے لڑکے کا لفظ ذکر کیا ہے. عبید اللہ نے کہا کہ میں نے دوبارہ عمر ابن نافع سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کو کنپتیوں پر یا گدی پر چوٹی رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. قضا یہ ہے کہ پیشانی پر کچھ بال چھوڑ دیے جائیں اور باقی سر منڈوا دیا جائے. اس طرح سر کے اس جانب یا اس طرف کچھ بال چھوڑ دیے جائیں, اس کو کہا جاتا ہے قضا. تو اذا خلق الصبی وترک ہا ہنا ہنا, ادھر ادھر چھوڑ دیے جائیں. فاشار لنا عبید اللہ, پھر انہوں نے وضاحت بھی کی پیشانی کی طرف اور سر کی دونوں جانب. پھر عبید اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ حکم لڑکے لڑکیاں دونوں کے لیے ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا ہوں, مجھے جو روایت ذکر کی اس کے اندر لفظ صبیون آیا ہے. پھر عبید اللہ فرماتے ہیں وعاودتہ فقال اما القصہ. عمر ابن نافع یا نافع ہی کی طرف کچھ حضرات نے زمین لوٹائی ہے, تو انہوں نے فرمایا اما القصۃ والقفا للغلام فلا بأس به ولكن القضاء يترك بناصيته شعر. تھوڑے کچھ اگر بال اس طریقے سے چھوڑ دیے جائیں تو جیسا بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آیا, تو اس طریقے سے تھوڑے کچھ چھوڑ دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن جب انہوں نے پوچھا کہ لڑکے لڑکی دونوں کے لیے, تو نافع نے لڑکے کا لفظ کہا کہ صبیون حدیث شریف میں آیا ہے. عبید اللہ نے دوبارہ عمر ابن نافع یا ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کو کنپتیوں اور گدی کے اوپر تھوڑا کچھ چھوڑ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ان یترک بناصیتہ شعر ولیس فی راسہ غیرہ وکذلک شق راسہ ھذا وھذا, ادھر اور ادھر دونوں جانب. کن پتیاں مراد ہیں یہاں, سدغین سے مراد. تو اما القصۃ, اس سے مراد کن پتی کے قریب کا مراد ہے, تو یہ جائز ہے. لڑکیوں کے لیے تو ہے ہی بال رکھنا, ان کے لیے تو یہی شعار ہے عورتوں کا, اس لیے وہاں مسئلہ نہیں آتا ہے, مسئلہ لڑکوں کے لیے آتا ہے. کنپتی اور گڈی وغیرہ کے اوپر چوٹی چھوڑنے میں عورتوں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, مردوں کے لیے مسئلہ ہے. اس روایت میں راوی عبید اللہ ابن حفص کہتے ہیں کہ میں نے عمر ابن نافع سے قضا کی تفسیر پوچھی. مسلم کی روایت میں ہے کہ قلت لنافع, کہ نافع سے پوچھا کہ قضا کیا ہے.
عبید اللہ نے عمر ابن نافع کے بجائے نافع سے ہی قضا کی تفسیر پوچھی تو نافع نے اس کا جو جواب دیا اس کو نقل کرتے ہیں. عبید اللہ نے اشارے سے بھی سمجھایا کہ نافع نے کہا کہ بچے کے بال منڈوائے جائیں اور یہاں سے بال چھوڑ دیے جائیں. ایسا کرتے تھے لوگ اس زمانے میں. اب تو ادھر ادھر بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے زمانے میں تو کافی اوپر تک چلے جاتے ہیں نا, اوپر ہی کھیت ہوتا ہے, نیچے باقی سارا سب صاف, عجیب و غریب قسم کی شکلیں ہوتی ہے. پھر لڑکی کے متعلق پوچھا تو کہا مجھے معلوم نہیں ہے, البتہ حدیث شریف میں لفظ صبیٌ ہم نے سنا ہے. عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر ابن نافع سے 2 بار پوچھا فعاودتہ تو انہوں نے کنپتی اور گدی کے بال کاٹنے میں کوئی حرج نہیں فرمایا, البتہ قضا مکروہ ہے. ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں, ہمارے بال کاٹتے ہیں تو کونے کے اوپر کنپتیوں کے بازو میں پوری لکیر کھینچی جاتی ہے صاف کرنے کے لیے, تو وہاں بال کونے پر چھوٹے ہوتے ہیں. اسی طرح گدی پر بھی یہ ہوتا ہے, جو پوری کٹنگ کرواتے ہیں تو وہاں بھی بال چھوٹے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہو جائے ہے, اور ایک ہے کہ باقاعدہ بچپن سے ہی انگلش کٹ کروائی جائے بچوں کی, یہ مناسب نہیں. اس ستون سے کنپتیوں کے بال یہاں مراد ہے. قضا مکروہ ہے. ایک تو بے دنگا پن ہے, اور دوسرا یہودیوں کا شعار اور اس وقت ملحدین کا شعار, بے دین لوگوں کا شعار, فلم انڈسٹریز والوں کا شعار. تطیب المرأة زوجها بیدیہا, عورت کا اپنے شوہر کو خوشبو لگانا اپنے ہاتھوں سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے احرام باندھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خوشبو لگائی, اور طواف افاضہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاضہ سے پہلے مینا میں خوشبو لگائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشبو لگائی تھی, حالت احرام میں خوشبو لگانا تو جائز نہیں ہے. تو علامہ عینی اور دیگر حضرات نے اس کا جواب دیا کہ طواف زیارت سے پہلے, لیکن دوسرے سارے یعنی عید کے دن کے 3 عمل ہے, اور تینوں ترتیب سے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. سب سے پہلے نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے مزدلفہ سے نکلنا مینا کی طرف, اور مینا میں جا کر شیطان کو کنکری مارنا, اور پھر اس کے بعد جانور ذبح کرنا, اور اس کے بعد حلق کروانا. یہ 3 چیزیں ہیں. جب یہ 3 چیزیں ہو جاتی ہے تو اب محرم کے لیے تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہے سوائے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کے. یہ طواف کے بعد ہوگا. تو کسی نے اگر اس طریقے سے کر لیا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تینوں عمل کے بعد اگر کرتی تھی تو فقہی اعتبار سے گنجائش ہے اس کی. 10ویں تاریخ کو رمی اور حلق کرنے کے بعد جماع کے سوا احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہے تو خوشبو لگائی جا سکتی ہے. حدیث باب میں جو احرام کا وقت بتلایا وہ یہی وقت ہے, اس لیے کہ خود سر کے بال کٹوائے ہی جاتے ہیں یا حلق کروائے ہی جاتے ہیں عید کے دن ہی. یہ 3 عمل ہوتے ہیں, اور طواف زیارت جو ہے وہ تو 12 کی شام تک میں آدمی کے لیے اس کی گنجائش ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ عورت اپنے شوہر کو خوشبو لگا سکتی ہے. ایک تو یہ معلوم ہوا, اور دوسرا یہ کہ احرام سے پہلے اگر لگائی تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے طواف افاضہ سے پہلے, لیکن نحر کرنا, حلق کرنا, ان چیزوں کے بعد اگر ہے تو پھر تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہے جماع کے علاوہ, تو یہ بھی جائز ہے. الطیب فی الراس واللحیۃ, خوشبو کہاں لگائی جائے, سر میں بھی اور داڑھی میں بھی. خوشبو والا تیل بھی کہاں استعمال کیا جائے. کنت اطیب, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں عمدہ سے عمدہ خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو میسر ہوتی تھی اس کو استعمال کرتی تھی. حتی اجد وبیثتی فی رأسہ ولحیتہ, خوشبو لگانا سنت سے ثابت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشبویاں لگائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں خوشبو کی چمک بھی رہتی تھی, اس کو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا. یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ہی معلوم ہوتی ہیں, اس لیے کہ یہ گھر کے سارے مسائل ہیں خوشبو وغیرہ لگانے کے. تو بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ حَتَّى أَجِدَ وَبِيثَتِّ فِي رَأْسِهِ وَلِحِيَتِهِ, چمک نظر آتی تھی. باب الامتشاط, کنگھی کرنے کا مسئلہ. سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا اطلع من حجر فی دار النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اطلع من حجر فی دار النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ازواج مطہرات کے حجرے کی طرف وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانک رہے تھے. یہ جاہلیت کا دور بیچاروں نے دیکھا تھا, آداب و رسول سے واقف نہیں تھے, تو کوئی آ گیا
اور اس نے آ کر اس طریقے سے کیا. کچھ لوگوں نے حکم ابن ابو العاص ابن امیہ کا نام بھی لیا ہے، مروان کے باپ کا نام، اور کچھ لوگوں نے اور دوسرا نام لیا ہے، سعد صرف نام لیا ہے، لیکن کون سعد اس کی تشریح نہیں کی ہے. خیر کوئی بھی ہو، یہ اس طریقے سے کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا ان کو. اطلاع من جحرین فی دار النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ جھانک رہے تھے. معمولی سی کوئی جگہ ہوگی جہاں سے دیکھا جا سکتا ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اپنی چھری سے کھجلا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو میں تمہاری آنکھ پھوڑ ڈالتا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور جملہ ذکر فرمایا، انما جعل الاذن من قبل الابصار. اور ابصار بھی ہے. شریعت مطہرہ نے جو اجازت لینے کا حکم فرمایا ہے وہ اسی لیے ہے کہ اچانک کسی پر نظر نہ پڑ جائے. تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گھر کے سوراخ میں معمولی سا تھا، انہوں نے جھانک لیا. یہاں امام بخاری اس کو نہیں بتلانا چاہتے، اس کی تو ممانعت کہ کسی کے گھر میں جھانک کر دیکھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کر رہے تھے. اب مدرا کا لفظ حدیث شریف میں آیا ہے، کنگھی کو بھی کہتے ہیں. بعض حضرات نے کہا کہ ایک لکڑی ہوتی ہے جو عورتیں اپنے بالوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے سل میں لگاتی ہے، جیسے ہمارے یہاں پین وغیرہ ہوتی ہے یا اور ربر وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہے. اس زمانے میں بھی اس طرح کی چیز، اور ابھی بھی ونگ جیسا آتا ہے، لکڑیاں اوپر ڈال دیتی ہے تاکہ بال ادھر ادھر نہ ہو. اور کنگھی کی طرح دانتے ہوتے تھے. کچھ نے یہ کہا کہ ایک لکڑی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے کنگھی فرما رہے. تو حدیث کی مناسبت باب سے ظاہر ہے. دوسرے معنی مراد ہو تو یہ مقایسہ کے طور پر قریب روایت کے مناسبت کی بنیاد پر سمجھے جائیں گے. لیکن چونکہ مدرا کا لفظ چھری کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے. یہاں ایسی لکڑی تھی جس کے اندر باریک باریک اس طریقے کے دندانے تھے جیسے کنگھی کے اندر ہوتے ہیں. خیر حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی فرماتے تھے. اور بھی دوسری مختلف روایتوں سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کرنے کا ذکر. باب ترجیل الحائض زوجہا، حیض کی حالت میں ہے عورت اور وہ اپنے شوہر کے بالوں کی کنگھی کر سکتی ہے خامن کو، اس لیے کہ حیض کے دنوں میں جاہلیت کے اندر اس قسم کی چیزوں سے عورتوں کو روک دیا جاتا تھا، گھر کے کونے میں بیٹھا رہنا پڑتا تھا. ابھی بھی کچھ مذاہب میں ہے. جین مذہب کا کوئی ایک فرقہ ہے، اس کے متعلق ہمارے ایک ساتھی تھے ملاوی کے، وہ یہاں ترک سر میں ہی رہتے تھے اور ان کے قریب میں جین عورت رہتی تھی، جین لوگ رہتے تھے. تو انہوں نے ایک دن مجھے بتلایا کہ وہ اوٹے پر ہی بیٹھی رہتی تھی. تو میں نے ان کے گھر والوں کو پوچھا کہ یہ یہیں کیوں بیٹھی رہتی ہے؟ تو کہا ان کے ماسک کے دن چل رہے ہیں اس لیے ان کو ایسے ہی بیٹھنے کا. ان کے مذہب میں اس طریقے سے. تو جاہلیت میں اس طرح تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایتوں میں حضرت عائشہ جو فرماتی ہے کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی اور پھر بھی کنگھی بھی کرتی اور اسی طریقے سے گوشت استعمال کرتی، تو ہڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت میں سے استعمال کر کے مجھے بھی دیتے یا میں دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو حائضہ کی نجاست جو ہے وہ مانوی ہے، غسل والی. اس کے علاوہ ظاہری بدن کے اعضاء کے اوپر کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. یہ جاہلیت کے دستور اور رواج کے متعلق اور ابھی بھی جو مذاہب ہے ان کے جواب کے لیے یہ جملہ ہے. حدیث شریف کا یہ لفظ عورتوں کے مقام کو واضح کر رہا ہے کہ عورت ناپاک نہیں ہوتی ہے. ناپاکی اس کے جسم کے اسی حصے سے منسلک ہے، بدن کی دوسری چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک بن ہشام عن ابی عن عائشہ مثلہ. دوسری روایت بھی اسی طرح ہے. باب الترجل، یہاں اتنا ہی ہے. باب فی بیان استحباب الترجیل، بالوں کو کنگھی کرنا اور چھوڑ دینا داڑھی وغیرہ کی. اور اسی کے ساتھ کچھ روایتوں میں وہ کچھ نسخوں کے اندر تیمم کا لفظ بھی ساتھ میں آیا ہے. ترجل اور تیمم، چونکہ حدیث شریف میں دونوں لفظ عمومی طور پر ساتھ استعمال ہوئے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انه كان يعجبه التيمم ما استطاع في ترجله ووضوئه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حتی الامکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف سے شروع فرماتے تھے، کنگھی کرنا ہو یا وضو کرنا ہو یا اور دوسری چیزیں ہو. تناول کا لفظ بھی حدیث شریف میں آیا ہے، موزے جوتیاں وغیرہ کے سلسلے میں بھی. تو ان تمام روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبوئیں استعمال فرمائی، کنگھی استعمال فرمائی. تو ایک مومن کو مہذب رہنا ہے. یہ تصوف کے اندر کچھ لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور بالوں کو کنگھی وغیرہ نہیں کرتے، داڑھی نہیں لگاتے. ہمارے اکابرین بزرگوں کو سب کو ہم نے دیکھا
کہ یہ اہتمام کرتے ہیں کنگھی کا بھی، اور اسی طریقے سے خوشبو کا بھی اہتمام حضرت مولانا قمرالزمان صاحب دامت برکاتہم کثرت سے دیکھا، اور اسی طرح دوسرے اساتذہ اور علماء کو بھی ہم نے دیکھا کہ بہت اہتمام شان کے ساتھ وہ بیٹھتے تھے۔ حدیث شریف پڑھانے کے لیے جن علماء کی محدثین کا تذکرہ آتا ہے ان میں بھی محدثین خوشبو استعمال کرتے تھے اور سلیقے کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے، اور درس بھی سلیقے کے ساتھ دیتے تھے۔ اس کی حیت قضائیہ بھی ان کی ایسی نہیں ہوتی تھی جو عجیب و غریب ہو۔ بیماری اور تکلیف کے موقع پر تو اس قسم کی چیزوں کی شریعت میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن عام حالات کے اندر حدیث شریف کا وقار اور احترام باقی ہو۔ حدیث کے درس میں اس حیت سے بیٹھنا جو عجیب و غریب لگے، یہ ہمارے محدثین کا شیوا نہیں رہا ہے۔ امام مالک جیسی شخصیت آپ سن ہی چکے ہیں کس طریقے سے وہ حدیث شریف کے درس کو بچھو کاٹ رہا ہے، جانور کاٹ رہے ہیں، اس کے باوجود اس کا فکر نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل علم کو وقار کے ساتھ رہنا چاہیے، لیکن یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کنگھی لے کے ہی پھرتے رہیں، بالوں کا ہی اہتمام کرتے رہیں، گویا زندگی کا ایک بڑا حصہ ان زیب و زینت ہی کے پیچھے لگ جائے۔ یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہاں یہ ہے کہ آدمی کو جاہلیت جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال بکھرے ہوئے تھے، آپ نے ان کے بال کو پانی والا کروایا اور اس کے بعد ان کو کنگھی کرنے کا فرمایا، اور پھر آئینہ دیا اور کہا کہ اب دیکھو تم اپنی شکل کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو پسند فرمایا ہے۔ باب ما یذکر فی المسک، مشک کے متعلق بھی روایتیں ذکر کی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ذکر فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم وانا اجزی بہ وخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ خلوف اور خلوف دونوں لفظ آیا ہے، روایت سن ہی چکے ہیں، رمضان کے سلسلے میں کثرت سے یہ روایت آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے اندر روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ روایتیں جو ان کی شرطوں کے مطابق نہیں ہے، ورنہ کثرت سے روایتیں ہیں خوشبو کے استعمال کے سلسلے کی، مشک کے استعمال کے سلسلے کی، لیکن صراحتاً مشک کا لفظ چونکہ حدیث شریف میں آیا، ورنہ مرفوع روایت ہے مسلم ابو داؤد وغیرہ کی، ان المسک اطیب الطیب، مشک جو ہے وہ خوشبو میں سب سے اچھی ہے۔ روزے دار کے منہ کی خلوف، بھوک پیاس کی وجہ سے روزے دار کے منہ میں پیدا ہونے والی بدبو کو کہا جاتا ہے۔ یہ فرمایا روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک تمہارے یہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، مقبول ہے۔ تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشک کا سیدھا استعمال ان کی روایت سے ثابت نہیں ہو رہا تھا، تو دلالتاً لائے کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ پاک کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب مشک کے زیادہ پسندیدہ فرمایا تو مشک کا استعمال بھی جائز ہوا۔ اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ نے استدلال کیا، چونکہ مشک یہ ہرن کے نافے سے نکلتا ہے، اور ہرن کا نافا یہ ایک جانور کے بدن کا حصہ ہوا، اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے اشکال کیا تو اس کا جواب دیا ہے۔ باب ما یستحب من الطیب، خوشبو کا استعمال کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنت اطیب، ابھی روایت آ گئی، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ باب من لم یرد الطیب، خوشبو کو لینے سے انکار کرنے سے منع فرمایا گیا۔ کچھ روایتیں ہیں جس کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کبھی آپ کے سامنے جب بھی پیش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد نہیں کیا، لیکن وہ خوشبو ہو۔ آج کل کے کچھ سینٹ اس قسم کے آتے ہیں کہ عجیب و غریب کیمیکلز اس کے اندر ہوتے ہیں اور عجیب و غریب اس کی خوشبو ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر الکوہل اور دوسری ایسی چیزیں ڈالی جاتی ہے جو کبھی عطر بیچنے والے، عطر بنانے والوں سے آپ پوچھ لیجئے۔ 2 سال پہلے رمضان میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ خوشبو کیسی ہے، میں نے کہا اس میں کیا کیا ڈالا جاتا ہے۔ اتفاق سے دوسرے دن وہ سارا فارمولا لے کر آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ عام متن تو یہ تاجر لوگ یا عطر کے بڑے ویپاری لوگ ہمیں یہ چیزیں نہیں دیتے، اور بنانے والے بھی، کمپنی والے بھی، فارما والے بھی نہیں دیتے ہیں، لیکن چونکہ یہ قریبی تعلق تھا مجھے تو میں نے اسے ہی مانگا، تو پھر وہ لے آئے میرے پاس اور اس کے اندر انہوں نے بتلایا کہ فلانی چیز اتنی ڈالی جاتی ہے، اتنی ڈالی جاتی ہے۔ پھر اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کون کون سی چیزیں جائز ہے، فقہا نے اس کی بھی وضاحت کی ہے، کچھ انگلش نام ہے میتھائل اور اس طرح کی دوسری چیزیں، اور اس کے اندر الکوہل کا کتنا حصہ یا میتھائل کس سے بنتا ہے، یہ پھر جب آپ سرچ کریں گے تو اس کا بھی پتہ چلے گا۔ تو اس طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں۔ تو آج کل کی خوشبوئیں کچھ خوشبو نہیں ہوتی ہے، عجیب و غریب قسم کی کچھ اس کے اندر سے بدبو آتی ہے۔ اب اگر کسی کو الرجی ہے اس سے اور منع کرے کہ مجھے نہیں لینا ہے تو یہ اس حدیث شریف کی ممانعت میں داخل نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشبو کو رد نہیں کرتے تھے۔ حضرت انس کی روایت
انہ کان لا یرد الطیب وزعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یرد الطیب. پہلے زمانے میں جو خوشبوئیں ہوتی تھی وہ اصلی ہوتی تھی، اور ہمارے زمانے کی اب خوشبوؤں کا حضرت مفتی عبدالرحیم لاجپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی عطر رکھتے تھے، اور آپ جو دیتے تھے تو آپ کا عطر ہمیشہ دیر پا رہتا تھا. ایک مرتبہ حجی میں دیا ہم کو، اور پھر حضرت مفتی صاحب نے فرمایا بھی کہ آج کل کے جو عطر ہوتے ہیں وہ ہوا کی طرح ہوتے ہیں، ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اڑ کر تشریف لے جاتے ہیں، اڑ ہی جاتے ہیں. اور اس کے مقابلے کے اندر قنوج کا حضرت عطر رکھتے تھے، اور بھی دوسرے آپ کے پاس جو شاندار عطر ہوتے تھے. تو یہ ابھی بھی ہے. ابھی بمبئی گئے ہم رمضان سے پہلے گزشتہ، تو ایک مولانا نے عطر ہدیے میں دیا، اور اس کے بعد مجھے کہا، چونکہ بے تکلف تھے، کہا کہ مولانا میں اس کی قیمت بتلانے کے لیے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اس کا اہتمام بتلانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں کہ اتنی چھوٹی سی بوتل 700 روپے میں آئی ہے، اور یہ اصلی چیز ہے. تو ایسا ہوتا ہے. آج کل بھی مل جاتی ہے مہنگی، ابھی بھی کچھ لوگ بنانے والے اس طرح بناتے ہیں، عرب ملکوں میں بھی، اور اجمل والے بھی جو اونچی اور قیمتی مہنگا عطر بناتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری اصلی چیزیں بھی ڈالتے ہیں. وہ خیر، تو پہلے زمانے میں عموماً ایسا ہوتا تھا، اصلی چیزیں ہوتی تھی، اس لیے ان کی خوشبو بھی باقی رہتی تھی. اور اب یہ کیمیکل وغیرہ آ گیا، ہوا میں اڑ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوشبو کو رد نہیں فرمایا وہ خوشبو تھی. ایک تو یہ کہ وہ خوشبو ہے، اور خوشبو ایک پسندیدہ چیز سمجھی جاتی ہے. اللہ پاک نے جنت کی نعمتوں میں بھی اس قسم کی چیزوں کا ذکر فرمایا، ختامہ مسک. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ تھی. اسلام خوشبوؤں کو پسند کرتا ہے، لیکن غسل بھی کرے اور پھر خوشبو لگائے. یوروپ والوں میں یہ ہے، انہوں نے سینٹ اور اس قسم کی چیزیں نکالی ہے، تو اب یہ شروع کر دیا ہے کہ غسل نہیں کرتے ہیں، اور اس طرح، بلکہ غسل کا ان کے مذہب میں ممنوع تھا کسی زمانے میں. خیر اب تو وہ نہیں رہا، اسلام کے ساتھ اب وہ آ گئے. باب الزریرہ، خوشبو جس طریقے سے سیال چیزوں کی ہوتی تھی، اسی طریقے سے پاؤڈر وغیرہ کی صفوف کی بھی ہوتی تھی. تو اس کو یہاں نقل کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس خوشبو کو استعمال کیا، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زریرہ کو بھی استعمال فرمایا. تو اگر اچھی عمدہ خوشبو ہے اور کوئی دے رہا ہے عطر تو اس کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں احرام کھولتے وقت، روایت اس سے پہلے آ چکی ہے، اور احرام باندھتے وقت، للحل والاحرامی، احرام سے کھلتے وقت اور احرام باندھتے وقت، اس سے پہلے اپنے ہاتھ سے زریرہ خوشبو لگائی. یہ زریرہ خوشبو، صفوف پاؤڈر جس کو بولتے ہیں ہم لوگ، یہ ایک خاص قسم کی خوشبو زمانے میں ہوتی تھی. اس کے لیے بھی محدثین یہی فرماتے ہیں کہ یہ لکڑی بھی ہندوستان سے ہی آتی تھی. تو آسام کے اندر اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، چونکہ اس وقت جزیرۃ العرب سے ہمارا قریبی تعلق تھا، کتاب بھی ہم نے لکھی ہے جزیرۃ العرب، عرب ممالک اور گجرات کا رابطہ، تو یہ چیزیں کثرت سے ہندوستان سے وہاں جاتی تھی. سب سے پہلے گجراتی کی بندرگاہوں پر آتی تھی، اور وہاں سے پھر آگے ہندوستان کے اور ملیشیا وغیرہ کے دوسرے علاقوں میں جاتی تھی. تو سیدھا عدن سے سیدھا ہمارا علاقہ پڑتا ہے، یمن اور خاص کر کے عمان جو ہے وہ تو سیدھا ہی گجرات سے لگتا ہے. کچھ کی بارڈر اور راجستھان کی بارڈروں سے، راجستھان تو خیر ٹھیک ہے، کچھ کی بارڈر کنارے کے اوپر اس کا ایک تعلق ہوتا ہے. اوپر تو کچھ کی بارڈر پاکستان سے لگی ہوئی ہے، لیکن سائڈ پر جو لگی ہے دریا کنارے سے، اس کی بات کر رہا ہوں. المتفلجات للحسن، خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے دانت کشادہ کرنے والی عورتوں کا ذکر. حدیث شریف میں چند چیزوں سے جو منع فرمایا، اسی میں آگے روایتیں آپ سن چکے ہیں. لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، گدنے والی، گدوانے والی، والمتنمسات، اور نمس، چہرے کے اوپر چھوٹی چھوٹی جو روحاتی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے، عورتیں ان کو بھی نکالتی ہے. ایک تو یہ کہ بڑے بال ہے اور وہ بال داڑھی جیسے بڑے ہو گئے ہیں، اس قسم کے بالوں کو تو علماء نے خود مستحب قرار دیا کہ عورت ان کو نکال دے. اس کو تو تنمیس اس کی تو جائز ہے، لیکن روئی اور اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں، اور اسی طرح چہرے کے اوپر بھویں بھی آ گئی، پلکیں بھی آ گئی، ان کو بھی تراشنے کا عمل شروع ہو چکا ہے اپنا حسن بتلانے کے لیے. یہ اس طرح کی چیزیں طبی اعتبار سے بھی نقصان کرتی ہے اور شرعی اعتبار سے بھی موانات آئی ہے. والمتفلجات للحسن، اور حسن کے لیے دانتوں کے درمیان خلا کرنے والی. اس زمانے میں بھی 1400 سال پہلے بھی یہ ساری زیب و زینت کی شکلیں استعمال ہوتی تھی. مشینری اس وقت کی الگ ہوگی، لیکن کرتے ضرور تھے. تو تفلج بھی ہوتا تھا، دانتوں کے درمیان باقاعدہ جگہیں چھوڑی جاتی تھی اور اس کو حسن کی علامت سمجھی جاتی تھی. الگ الگ زمانے کے تغیرات ہیں فیشن کے، اس کا کوئی روخ نہیں ہوتا ہے. سنا ہے کہ فرانس کے اندر فیشن ہفتے کے اندر بدل جاتی ہے،
بلکہ اب تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزانہ نئی نئی شکلیں آ رہی ہیں. تو المتغیرات خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی. اس سلسلے میں پہلے کہہ چکا ہوں میں، تغیرات بخلق اللہ سے منع فرمایا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے دانت جیسے رکھے ہیں، ہاں تکلیف ہو اور کوئی چیز ڈالنی ہو یہ تو تفلج کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر لوگ تو تفلج کے بجائے اگر خلا ہے تو اس کو چاندی وغیرہ سے پور کر دیتے ہیں یا اور سیمنٹ وغیرہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے عورتوں کو منع فرمایا. یہ سب مردوں کو اپنی طرف لبانے کے لیے عورتوں کی طرف سے یہ شیطان کے فندے ہوتے ہیں. اور شریعت مطہرہ نے، اللہ پاک نے جو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا، یہ احسنیت کو چھوڑ کر دوسری شکلیں اختیار کرتے ہیں، بدے معلوم ہوتے ہیں. اللہ پاک نے حسن کے لیے جو شکل بنائی ہے اس سے بہتر اور کوئی شکل نہیں ہو سکتی. تغیر بخلق اللہ، اس کے اندر آپ کو کہہ چکا ہوں ذاتی پریورتن جس کو بولا جاتا ہے جنسی تبدیلی، یہ اس قسم کی چیزیں بھی آج کل کثرت سے ہو رہی ہے. اسی طرح پلاسٹک سرجری بھی بغیر ضرورت کے نہ کروائی جائے، اس میں دھوکہ دہی کا کام ہوتا ہے. البتہ اگر بدن میں کسی جگہ عیب ہے، لڑکی کو شادی کروانی ہے اور اگر پلاسٹک سرجری وغیرہ کرواتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں حقیقت میں کوئی عیب وغیرہ ہے اور اس کی درستگی تو یہ تو گنجائش ہے. لیکن بغیر کسی ضرورت کے پلاسٹک سرجریاں کروانا، الگ الگ قسم کی راتیں، اس طرح دنیا میں حسن و جمال کے لیے لوگوں نے ایسی ایسی شکلیں اپنائی، ہمارے وزیر اعظم تک چھپے نہیں ہیں اس سے، وہ بھی مشروم اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں لگاتے ہیں. تو مردوں کے لیے تو زینت ان کی بہادری ہی ہے، ان کے لیے یہ سب چیزیں نہیں ہیں. مالی لا لعن من لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مجھے کیا ہو گیا کہ میں لعنت نہ کروں، اللہ کی رحمت سے دوری نہ بتلاؤں اس شخص کے اوپر جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اور وہ فی کتاب اللہ کی کتاب میں بھی موجود ہے، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ روایت آ چکی ہے ایک عورت کی ام یعقوب کر کے، آگے بھی وہ روایت آ رہی ہے. اس نے جب یہ سنا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ واشمہ مستوشمہ متنمسات، یہ اس طرح کی جتنی بھی شکلیں ہوتی ہے تغیر بخلق اللہ کی، اس کے سلسلے میں آپ لعنت کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور کرتے ہیں. تو یہ عورت آئی اور آ کر اس نے کہا کہ میں نے قرآن کریم کو مابین الدفتین پڑھا، اول سے آخر تک پڑھ لیا، لیکن کہیں بھی میں نے واشمہ اور مستوشمہ والے الفاظ نہیں سنے قرآن میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ کہا کہ ہاں. تو کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول جو حکم دیں اس کو بجا لاؤ اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روکا ہے، لعنت فرمائی ہے. تو اس کے بعد بھی اس کو چین نہیں آیا. اس نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے آپ کے گھر کی عورتوں میں سے کسی نے اس طرح کی چیزیں کی ہو، گدوایا ہو یا پلکوں وغیرہ کو درست کیا ہو یا تفلج کیا ہو حسن کے لیے، یا اور تغیر بخلق اللہ کی کوئی شکل اپنائی ہو. جب وہ اندر جا کر آئی تو اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئی، تو پھر باہر آ کر کہا کہ کوئی چیز نظر نہیں آئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا تو ہمارا اور ان کا اشتراک ہی نہ ہوتا، یعنی ہماری عورتیں اس طرح کر ہی نہیں رہی ہے، وہ ہماری پسند ناپسند اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو اچھی طریقے سے جانتی ہے گویا. تو المتفلجات للحسن. اسی طرح آگے ہیں باب الوصل فی الشعر، بالوں کو جوڑنا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے ادائیگی کے لیے آخری سال جو آپ آئے تھے مدینہ منورہ، دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کا مدینہ منورہ کا آخری سفر تھا. آپ تو دمشق میں رہتے تھے، خلیفہ وقت تھے. تو سمع معاویہ بن ابی سفیان عام حج وهو علی المنبر، حج کے لیے تشریف لائے اور ممبر پر مدینہ منورہ میں تشریف فرماتے. وہ یقول، اور آپ یہ فرما رہے تھے، وتناول خصة من شعر كانت بيدي حرثي، آپ نے ایک گچھا بالوں کا لیا تھا اور اس کے اندر ساتھ میں بیدی حرثی، آپ کے ایک خادم تھے، آپ کے ایک باڈی گارڈ تھے، پولیس والے سپاہی جن کو کہا جاتا ہے، ان کے ہاتھ میں وہ تھا. آپ نے ان کے ہاتھ میں تھمایا اور پھر بیان کرتے وقت اس کے پاس سے لیا اور لے کر بتلایا کہ اس طریقے سے آج کل بالوں کو جوڑا جاتا ہے اور مدینہ کے علماء کیا کر رہے ہیں. این علماؤکم، یہ بڑی عجیب چیز ہے. ہم لوگ بھی آج کل کثرت سے کتابوں میں تو لکھتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن باقاعدہ عملی طور پر شادی بیاہ کے موقعوں پر اور دوسرے موقعوں پر ہماری عورتوں کی طرف سے جو نئی نئی فیشنیں آ رہی ہے ان کے اوپر ہمیں پکڑ کرنی چاہیے. دیندار اور اچھے گھرانے کی عورتیں اگر اس طرح استعمال کرے گی، اس کو معیوب نہیں سمجھے گی، تو پھر دوسری عورتیں بھی اس طریقے کی شکلیں اپنائے گی. خیر، یہاں پر جس بال کا ذکر ہے وہ تو کسی
عورت کے بال یا اور کوئی کسی کے بال لیے ہوں اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے. اگر آج کل جو استعمال ہوتے ہیں وہ بال استعمال نہیں ہوتے ہیں بلکہ دوسری اونی سوٹی وغیرہ اس قسم کے دھاگے ہوتے ہیں اور انہی کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اگر اس طرح کی چیز بھی استعمال ہو رہی ہے تو حضرات علماء کرام کو ان چیزوں سے لوگوں کو روکنا چاہیے. مردوں کے بیانات اور خطابات میں اس کو کہنا چاہیے خطاب میں، تاکہ گھر جا کر اپنی عورتوں کی طرف تنبیہ فرمائے، اپنی عورتوں کو نصیحت فرمائے. بہت سی چیزیں اس قسم کی آج کل آ گئی ہیں میک اپ وغیرہ کی کہ جس کے اندر کچھ تو وہ ہے جن سے وضو بھی صحیح نہیں ہوتا ہے، نکلتی نہیں ہے وہ. واشمہ اور مستوشمہ کے متعلق بھی کچھ علماء نے یہی فرمایا کہ جب گدوا ہے اور اندر کلر ڈالتی ہے تو پھر وہاں تک وضو اور غسل کا پانی نہیں پہنچ رہا ہے. لیکن احناف نے کہا کہ اس کو نکالنے کی کوشش کرے، اس کے بعد بھی اگر وہ کلر نہیں نکل رہا ہے کوشش کے بعد بھی تو پھر اب اس پر پانی بہا دیا جائے اچھی طریقے سے. بنی اسرائیل کی تباہی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انما ہلکت بنو اسرائیل حین اتخذ هذه نساؤکم، جب ان کی عورتوں نے اس طریقے سے بالوں کو جوڑنا شروع کیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبۃ من شعر کا لفظ بھی روایت میں آیا ہے، روایت پہلے سن لیجئے. لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ والواشمہ والمستوشمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو جوڑنے والی، جڑوانے والی اور اسی طرح گدنے والی، گدوانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی. اس روایت میں بھی یہی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور اس میں بھی آپ نے بالوں کا گچھا لے کر اشارہ فرمایا. اس کے بعد والی روایت ان جاریۃ من الانصار تزوجت، روایت آپ سن چکے ہیں. ایک انصاریہ لڑکی کی شادی ہوئی اور وہ بیمار ہوئی تو ان کے بال جھڑ گئے کسی بیماری میں، تو گھر والوں نے یہ کہا یسیلوہا کہ دوسرے بال لا کر اس کے ساتھ جوڑے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کی دونوں کے اوپر. اس کے بعد والی روایت عن الحسن عن صفیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ وغیرہ سے بھی یہ روایت ہے. طمعت، بال کا یہاں طمعت کا لفظ آیا ہے، جڑ جانا، گر جانا، اور تمرق کا بھی یہی معنی ہے، بالوں کا سر سے نکل جانا. آگے اس کے بعد والی روایت حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہے کہ ایک عورت آئی اللہ کے رسول کے پاس اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کرایا، ثم اصابها شقوہ، پھر اس کو ایک تکلیف ہوئی، بیماری ہوئی، فتمزق راسها، اور اس کے سر کے بال، تمرق بھی ہے تمزق بھی ہے، اس کے سر کے بال جھڑ گئے. تمزق ہی زیادہ روایت میں مناسب معلوم ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستحسنی، اور ان کے شوہر مجھے بار بار تنگ کر رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑ دیجئے. تو یہ ساس آئی، لڑکی کی ماں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. سب رسول اللہ، سخت الفاظ استعمال فرمائے، آپ نے ناپسند فرمایا. لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الواصلہ والمستوصلہ. اس کے بعد والی روایت لعن اللہ الواصلہ، ان تمام روایتوں میں یہی فرمایا. آگے والی روایت ہے وقال نافع الوسم فی اللثۃ، گدوانا جو ہوتا ہے مسونوں کے اندر بھی گدواتی تھی. جاہلیت میں یہ سارے کے سارے اس طرح کے طریقے تھے اور اس کے اندر منع فرمایا. آگے اس کے بعد والی روایت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے. آخر قدمۃ قدیمہا، وہ آخری سفر تھا آپ کا، اس کے بعد تشریف نہیں لائے، پھر دنیا سے رخصت ہوئے. فاخذ قبۃ من شعر، گستتن بھی لفظ آیا، قبتن کا بھی آیا، بالوں کا ایک قستتن بھی آیا اور قبتن بھی آیا، بالوں کا گچھا نکالا. اور پھر اس کے بعد آپ نے وہی فرمایا جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ناپسند فرمایا. اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی کہ ایک تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما کر بیان دے کر یہ فرماتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی چیز مسلمانوں کے درمیان رائج ہو جائے تو ائمہ کو چاہیے کہ ممبروں پر، اور یہ تو بادشاہ خلیفہ وقت تھے، اس بنیاد کے اوپر اسلامی حکومت ہے تو ان کی طرف سے بھی، اور اگر وہ نہیں ہے تو اہل علم جو انبیاء کرام کے وارث ہیں وہ بھی اپنے اپنے علاقوں کے اندر جو اس طرح کی عورتوں کے اندر چیزیں پائی جاتی ہو اس کا ذکر کرے، اس لیے کہ ان کو تو مسائل بتانے والا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے.
دعوت و تبلیغ کے احباب جاتے ہیں تو وہ بیچارے اس کی فضائل ذکر کرتے ہیں، ان کا کام وہی ہے، مسائل ذکر کرے تو کہیں تحریمی کو تنزیہی کہہ دے، اس لیے انہوں نے ذمہ داری کو لیا نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے سے ہی بڑی سمجھداری کے ساتھ ان لوگوں کو ان چیزوں سے دور رکھا کہ مسائل شرعیہ آپ نہ بتلاؤ، وہ اہل علم کا کام ہے، لیکن وہ ترغیب دیتے ہیں اور اس قسم کی چیزوں کو وہ رد تو کر سکتے ہیں کہ بھئی حدیث شریف میں ان چیزوں سے منع کیا، اتنا تو کہہ سکتے ہیں، پھر ممانعت کس درجے کی اس کی وضاحت اہل علم سے پوچھو، اس طرح بتلایا جائے۔ اسی طریقے سے گویا کہ عام لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے، جب مصیبت عام ہو گئی ہو، لوگوں نے عام طور پر اس چیز کو معمول بنا لیا ہو، لیکن کسی کا نام لے کر نہ کہا جائے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ والی چیز ہو تو لوگوں کو اس سے ڈرایا بھی جائے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگوں کو کوئی چیز بتلانے کے لیے خطبے کے درمیان کوئی چیز، خطبے سے مراد وہ کھڑے ہو کر جو خطبہ عربی میں پڑھا جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے، چونکہ اس زمانے میں عربی میں ہی پڑھا جاتا تھا اس لیے بتلایا گیا۔ ہمارے زمانے میں اردو میں باتیں بتلائی جائے اور اس موقع کے اوپر جو بیان دیا جائے اس وقت کہا جائے، خطبے کے موقع پر یہ چیزیں مناسب معلوم نہیں ہوتی ہے، چونکہ ان کا تو خطبہ ہی وہ ہوتا تھا، اس لیے اس زمانے میں ان کی گنجائش آج بھی ہے، اہل عرب کے ہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پریکٹیکل لا کر بتلایا کہ اس طریقے سے بالوں کے گچھے بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح پچھلی امتوں کے واقعات ذکر کر کے ڈرانا، جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، عورت کے لیے جس طرح سر کے بالوں میں دوسرے بال جوڑنا جائز نہیں، اسی طرح سر کے بال منڈوانا بھی عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ کوئی شدید تکلیف یا پریشانی یا آپریشن وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہے تو اس وقت گنجائش ہے شریعت میں، ورنہ حج کے موقع پر شریعت نے ان کے لیے حلق نہیں رکھا ہے بلکہ تقصیر ہی رکھی ہے ان کے لیے احرام کے بعد۔ بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑنے کے سلسلے کے اندر علماء کرام نے الگ الگ اقوال نقل کیے ہیں۔ کچھ حضرات نے تو کہا کہ مطلقاً بال میں اپنے بال، انسانوں کے بال، دوسرے کسی کے بال، ریشم وغیرہ یا کپڑے کے بال، کوتن وغیرہ کسی کو بھی جوڑنا جائز نہیں، کچھ حضرات نے یہ فرمایا۔ انسانی بال کے متعلق تو سب کا اتفاق ہے، البتہ انسان کے علاوہ اور کسی ناپاک چیز کے بال وہ بھی جوڑنا جائز نہیں، مردار جانوروں وغیرہ کے بال۔ البتہ اپنے بال نہیں جوڑے جا رہے ہیں بلکہ اور پاک چیزوں میں سے کوئی چیز لی جاتی ہے تو پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ولا بأس فی الراس اذا كان صوفا فاما الشعر من شعور الناس فلا ينبغي وهو قول ابی حنیفہ والعامة من فقہائنا۔ اس لیے ہمارے نزدیک انسانی بال اور دوسرے جانوروں کے جو ناپاک ہے یہ تو کسی شکل میں جائز نہیں ہے، البتہ ان بالوں کے ساتھ دوسرے اس قسم کے کاٹن کے، سوت کے، اس قسم کے بعد صوف کے، اون کے، اس کی گنجائش ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ کچھ حضرات نے کہا کہ بالوں کے ساتھ بالوں کو جوڑنا منع ہے اور بالوں کے علاوہ کسی ایسی چیز کو جوڑنا بھی منع ہے جس پر ظاہر میں بال ہونے کا گمان ہو۔ المتنمسات، چہرے پر سے چھوٹی چھوٹی روئی جو ہوتی ہے، ہلکی سی باریک، بال نہیں ہوتے بلکہ روئی ہلکی سی ہوتی ہے، اس کو نکلوانا، یہ اس زمانے میں بھی تھا، آج کل بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہے، اس سے بھی منع کیا گیا۔ روایت آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں، یہاں وہی روایت ہے ام یعقوب والی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واشمہ، متنمسات، متفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ، المغیرات خلق اللہ، فقالت ام یعقوب ما ھذا، اس عورت نے کہا کہ یہ آپ کیا مسئلہ بتلا دیں۔ قال عبداللہ وما لی، عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا مجھے کیا ہو گیا۔ نم سکا لفظ اس سے پہلے آ چکا ہے، بال اکھیرنے کے معنی میں، چہرے سے بال اکھیرے اس کو نامسا کہا جاتا ہے۔ بھویں اور پلکیں باریک کرنا، بھووں کو بنانا، یہ سب آج کل چل رہا ہے میک اپ کے اندر، یہ سب چیزیں حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ مالی اللہ علم، مجھے کیا ہو گیا کہ میں لعنت نہ کروں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی اور وہ اللہ کی کتاب میں ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے ما بین اللوحین، دو تختیوں کے درمیان، مراد قرآن کے اوپر جلد سازی کی ہوگی، تختیاں بنائی ہوگی، اس زمانے میں جیسی بھی کاغذ ہوں گے یا جیسی بھی چیزیں ہوگی، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کتاب اللہ کا ادب اور احترام کے لیے ان کے پٹھے اور ان کے اوپر جزدان وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہو۔ فما وجدت، ہوا عورت کہتی ہے کہ میں نے تو پورے قرآن میں کہیں نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس آیت کو پڑھتی تو ضرور اس میں پاتی، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس سے پہلے یہ روایت آ چکی ہے۔ اسی طرح کسی عورت کے چہرے کے اوپر داڑھی کے بال نکل آئے یا کچھ بال زائد ہو جائے تو اسے صاف کرنے کی تو فقہاء کرام نے مستحب کا درجہ ذکر کیا ہے،
لیکن باقاعدہ مشین کے ذریعے جو چیز ہے نہیں اور پھر اس کے بعد بدی ہی معلوم ہوتی ہے. اللہ پاک نے متنبی نے جو شعر کہا ہے حسن البادیتی، اب تو بادیہ بھی لیکن شہر بن گیا کہ شہر کا جو حسن ہوتا ہے وہ بناوٹی ہوتا ہے اور دیہات کا جو حسن ہوتا ہے وہ اصلی ہوتا ہے. اس قسم کی چیزیں لگانے کی بنیاد کے اوپر اور اس طرح کی چیزیں بال وغیرہ کاٹنے کی بنیاد پر جسم کے اندر بھی بداپن معلوم ہوتا ہے، پھر ان کو اس طرح کی چیزیں کرنی ہی پڑے. اس کے مقابلے کے اندر اور دوسرے تیل اور دوسری مضبوط چیزیں آتی ہے، بادام کا تیل آتا ہے اور اس طرح کی دوسری کئی چیزیں طبیب لوگ بتلاتے ہیں. عورتیں اگر انسانی چمڑی کو بھی ضرورت تو پڑتی ہے تیل کی، تو اگر وہ لگاتی ہے تو اس قسم کی چیزیں لگائے تو جس کے اندر تغیر بخلق اللہ لازم نہ آئے. اور خود طبعی اعتبار سے بھی یہ چیزیں، طبعی اور طبی اعتبار سے بھی یہ چیزیں پسندیدہ سمجھی جاتی ہے. بال جروانے والی الموصولہ، جوڑنے والی بھی جروانے والی بھی، سب کو گناہ ہوتا ہے. ہر ایک کو الگ الگ اعتبارات سے گناہ ہوتے ہیں. اس لیے ہماری وہ بچیاں مسلمان جو اس طریقے کا ایسی شاپیں اور دکانیں کھول کر بیٹھی ہے میک اپ کے لیے اور اس طریقے سے بیوٹی پارلر کیا جاتا ہے اور اس کے اندر جو ناجائز چیزیں ہیں وہ ناجائز رہے گی اور جو جائز چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پر رہے گی. لیکن اپنا حسن دوسروں کے سامنے بتلانے کے لیے یہ چیزیں کچھ تو وہ ہوتی ہے کہ ذاتی طور پر تو جائز ہوتی ہے لیکن پھر وہ اجنبی مردوں کے سامنے رکھائی جاتی ہے، اس بنیاد کے اوپر بھی وہ پسندیدہ نہیں ہوگی. آگے اس کے بعد والی روایت سمیت اسماء قالت سألت امرأة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان ابنتی اصابتها الحصبہ، چیکت کی بیماری، کچھ چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے بال اتر گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، وہی روایت جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں اسی روایت کو یہاں پر ذکر کیا، لیکن چونکہ الگ الگ کلمات اور الگ الگ راویوں سے مروی ہے اس اعتبار سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر دوبارہ اس روایت کو لائے. انہوں نے حضور سے جوڑنے کی اجازت مانگی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو انہوں نے سیدھے بال اس زمانے میں ملتے ہوں گے اسی کی بات کی، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور صحابیات کو عظیمت کے درجے میں رکھا اور اس لیے فرمایا کہ اگر قرن اول کی عورتیں اس طرح کرے گی تو بعد والی عورتوں کے لیے بہانہ ملے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی ازواج مطہرات، صحابیات، صحابہ کرام وہ کچھ چیزوں کو پوچھتے ہیں. سرما کا بھی جو مسئلہ اس سے پہلے سن چکے وہ بھی یہی تھا. اس کے بعد والی روایتیں بھی سب وہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس والی. الواشمہ، گدنے والی عورتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا حق ہے. اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ونہا عن الوشمی، اس زمانے میں جاہلیت میں گدوانے کا رواج ہوگا. وہاں بھی جو بدو لوگ ہوتے تھے جیسے ہمارے یہاں گائے اونٹ وغیرہ چرانے والے ہوتے ہیں، ان کی عورتیں اس طرح گدواتی ہے الگ الگ، تو اس زمانے میں بھی وہاں رواج ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. آگے اس کے بعد ذکرت لعبد الرحمن بن عابس حدیث منصور عن ابراہیم عن القمہ عن عبد اللہ فقال سمیته من ام یعقوب عن عبد اللہ مثل حدیث منصور. روایت کے اندر اس طریق کو بھی ذکر کیا دوسرا، اور اس کے اندر بھی اسی ام یعقوب کے واسطے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود والی روایت مختلف طرق سے ہے، اس طریق کو بھی یہاں ذکر کیا گیا. آگے اس کے بعد رأیت ابی عون ابن ابی جحیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد وہب ابن عبداللہ ان کو میں نے دیکھا، فقال کہ وہی فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا ان ثمن الدم، خون نکالنے کی قیمت سے منع فرمایا. مراد پچھنا لگا کر جو خون نکالتے ہیں، حجامہ کرتے ہیں، اس کی قیمت لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. وہ ثمن الکلب، اسی طرح کتے کی قیمت یعنی اس کو بیچنے سے. وہ آکل الربا، سود کھانے سے منع کیا. وہ موکلہ، اور اس کا کھانے والا کھلانے والا، اس کا وکیل ذمہ دار بننے والا. واشمہ مستوشمہ، گدنے والی گدوانے والیاں، آپ صلی اللہ گدوانے والی گدنے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سے منع فرمایا. آگے خود اس کو دوبارہ ذکر کر رہے ہیں. مستوشمہ الگ الگ روایت میں جو کلمات آئے گدانے والی عورتیں، اس میں بھی یہی فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک عورت کو لایا گیا جو تشیم، لوگوں کے چمڑیاں اور بدن کے اندر اس طرح گودتی تھی. تو آپ نے فرمایا فقال، حضرت عمر کھڑے ہوئے اور اللہ کی قسم دے کر اس عورت سے دریافت کیا کہ تم میں سے اس عورت سے نہیں، صحابہ سے پوچھا
کہ انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، من سمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الوشم، اس گدنے کے سلسلے میں کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت سنی ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے کہ میں نے کہا کہ جی ہاں میں جانتا ہوں امیر المؤمنین، میں نے سنی ہے۔ فرمائے کہ کیا سنی ہے؟ تو پھر میں نے اس کو ذکر کیا، اور وہ روایت کے الفاظ لا تشمنا ولا تستوشمنا، گدنا بھی نہیں اور گدوانا بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے منع فرمایا۔ اس کے بعد والی روایت میں بھی، اوپر جو روایت ہے نہا ان ثمن الدم، اس کی طرف اشارہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجرت دی ہے پسنا لگوانے کی، اس لیے پسنا لگوانے کی آپ سن ہی چکے ہیں، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجرت بھی دی، اور ان کے آقاؤں سے جو ان کے پاس سے خراج لیتے تھے زیادہ، اس کی بھی کمی کروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے آج کل ہجامہ لگانے والے اگر ہمارے پاس سے پیسے لے تو ان کے لیے گنجائش ہے، چونکہ وہ دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں، مشین وغیرہ لائے ہیں، روم لائے، ایک کمرہ کرائے پر لیا ہے یا اپنے گھر کا یہ روم استعمال کر رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اس قسم کی چیزیں بھی ساتھ میں ہوتی ہے، اس اعتبار سے ہے۔ ویسے اگر کسی کو اللہ پاک نے صاحب حیثیت بنایا ہے تو بہتر یہی ہے کہ پسنا لگانے کی اجرت نہ لے، لیکن نہیں لیتے ہیں تو پھر لوگوں کی طرف سے بھی زیادہ پریشانیاں آتی ہے۔ تو حدیث شریف میں دوسری روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، خون نکالنے کی اجرت سے آپ نے منع فرمایا، باقاعدہ اجرت لے کر کاروبار کرے جیسے اس وقت ہو رہا ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر طبیات کے اعتبار سے ہے، اس لیے علماء کرام نے اس قسم کی چیزوں کی اجازت دی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے، یہ آپ سن چکے ہیں روایتوں سے۔ سباب وہو فی کتاب اللہ، اگلی روایت بھی اسی طرح ہے، مالی لا الن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی کتاب اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو نقل کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔